السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اس کے طالب کو سمجھو، اور بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ثبت ہے، اور اونچی شان والا، حکمت والا، لبریز حکمت سے۔ کیا ہم روک لیں گے تم اسے ذکر کو ناراض ہو کر، اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں نبی پہلے لوگوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ کفار اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے پیدا کیا ہے انہیں بڑے زبردست سب کچھ جاننے والے نے، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ، اور بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، پس ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو، یوں ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہاں تک آیت نمبر 10 کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ ہا حیا اور میم قیوم کی طرف اشارہ ہے، پھر بیان فرمایا کہ واو قسم کے لیے ہے، یعنی کتاب مبین کی قسم۔ یہ الفاظ لازم اور متعدی ہیں، دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ اس کتاب کی قسم جو بالکل واضح اور ظاہر اور روشن ہے، اور اس کے مطالب اور معارف شک و شبہ سے پاک ہیں، اختلاف اور تضاد کا وہاں شبہ تک نہیں۔ حامیم والکتاب المبین کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتاب بذات خود واضح اور روشن ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت کے راستوں کو گمراہی کے راہوں سے الگ کرنے والی ہے، اور ہر وہ چیز جس کی طرف امت کو احتیاج ہے ان کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ اگلی آیت کے مطابق کتاب مبین کی قسم اٹھانے کے بعد جوابی قسم کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں جو تمہاری مادری زبان ہے نازل فرمایا، اور اس کو یوں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان حقائق اور معارف کو اچھی طرح سمجھ لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں، جس رب قدوس نے اسے نازل فرمایا ہے اس کے حضور، تو اس کا مرتبہ بہت اونچا اور بلند ہے، شان بڑی بلند ہے۔ کوئی دوسری کتاب لفظی اور معنوی اعجاز اور اسرار اور معارف میں اس کی ہم پایا نہیں۔ یعنی حکیم سے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ سراسر حکمت ہے، یہ محکم ہے، اسے کوئی دوسری کتاب یا اس کے احکام کو کوئی دوسری شریعت منسوخ نہیں کر سکتی۔ یا یہ حاکم ہے، یعنی جتنے بھی نظامہائے حیات ہیں ان سب پر اس کا فیصلہ ناطق ہے اور اس کا حکم نافذ ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو بے پایہ محبت ہے اور ان کے حال پر جو خصوصی نظر عنایت ہے، اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کو یہ آیت ربانی پڑھ کر سنایا کرتے تھے، عظیم معجزات سے اسلام کی صداقت ثابت کرتے تھے۔ حضور کو اپنی زندگی کا ہر پہلو آفتاب سے تابندہ تر تھا۔ یہ کوشش بڑے خلوص اور جانکاہی سے برسوں سے شروع تھی۔ اس کے باوجود ان کا انکار اور اس انکار پر ان کا بے جا اصرار روز بروز بڑھتا ہی جاتا۔ چاہے تو یہ کہ ایسے ناشکر گزاروں سے چشم عنایت پھیر لی جاتی، ان کو ہمیشہ کے لیے نظر انداز کر دیا جاتا تاکہ وہ ابدی محرومیوں کے سنسان اندھیریوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت، میری رافت اور میری شفقت ایسا نہیں کرے گی۔ ہم ہر حالت میں انہیں دعوت حق دیتے رہیں گے، اور خواہ وہ قبول حق سے انکار کرتے رہیں اور اسلام کو ناکام بنانے میں عقل اور دانش کے تمام تقاضوں کو پشت سے پشت ڈال دیں۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مضطرب کو تسلی دیتے ہیں کہ کفار کا آپ کے ساتھ یہ نامعقول اور سراسر غیر انسانی رویہ کوئی نرالی بات نہیں ہے۔ جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی قسم کا برتاؤ کیا تھا۔ اور اگلی آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان قوموں کا عناد حد سے تجاوز کر گیا اور ان کی ہدایت پذیرائی کے سارے امکانات ختم ہو گئے تو ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔
यानी वो तो ताकत में बहुत ज़्यादा थे, और इन मक्का वालों की क्या हकीकत है कि बड़ी बड़ी ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौमें हमारे अजाब के सामने लम्हा भर न जम सकी। ये तो मोहलत की घड़ियां हैं जो हमने इनको सोचने, समझने और संभलने के लिए अता फरमाई हैं, और ये नादान इस गलतफहमी में मुब्तला है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो अपनी तदाबीर या कुव्वते बाजू से अज़ाब इलाही को रोके हुए हैं। वो इसी तरह सदादे ऐश देते रहेंगे, हक़ का मुँह चढ़ाते रहेंगे और अहले हक़ को जलील और रुस्वा करते रहेंगे। ये इनकी कम फहमी है। जो ही मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म होंगी, इन्हें फ़ौरन धर लिया जाएगा। अगली आयत में गुज़श्ता नाफरमान कौमों का इबरतनाक हशर हुआ। इसका तज़किरा जा बजा कुरान करीम में बयान हो चुका है और बारहा इसे पढ़ सुन चुके हैं। क्या फिर भी वो कोई इबरत हासिल नहीं करते? अगली आयत के मुताबिक अगरचे वो शम्मा इस्लाम को गुल कर देने के दर पे हैं, अगरचे वो पैगम्बर इस्लाम के खून के प्यासे हैं, अगरचे अल्लाह ताला के अलावा सैकड़ों बुतों की पूजा पाठ बड़ी शद्दोमत से करते हैं, लेकिन हाँ कितना वाज़ेह और सच्चा है कि इसके इनकार की हिम्मत इनमें भी नहीं है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि आसमानों और ज़मीन का हालिक कौन है, तो झट से कहेंगे कि इनका हालिक अल्लाह ताला है, जो अज़ीज़ भी है और अलीम भी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका फरीज़ा अव्वल होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।